نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر دعا مانگنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے، اور دعا نہ مانگنے والے کو، اللہ رب العزت سے نہ مانگنے والے کو متکبر کہا ہے، اور متکبر کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا بتلایا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر یہی ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں تمہاری فریاد رسی کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور اگر اس مانگنے والی عبادت سے کوئی انکار کرے گا، میری اس عبادت سے یعنی دعا مانگنے سے کوئی اعراض کرے گا، انکار کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں اور ایسے اللہ رب العزت کے نام بتانے والا ہوں کہ جن کے ذریعے سے اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 پہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ کسی مردہ کو زندہ کریں تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک الی آخرہ، اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل پڑھتے، پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے، پھر یہ 7 اللہ پاک کے مبارک نام پڑھتے، یا قدیم، یا خفی، یا دائم، یا فرد، یا وتر، یا احد، یا صمد۔ اور اگر کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو یہ 7 نام لے کر دعا کرتے، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم، یا ربی۔ یہ بہت ہی زبردست اثر والے اللہ رب العزت کے نام مبارک ہیں۔ ان ناموں کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور پوری فرمائیں گے۔